kitab Sifatis Sufwah للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. نعم. الثامن أبو محمد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي كان اسمه في الجاهلية عبد عمر. عبد من؟ عبد عمر. عبد عمر. أيوة. وقيل عبد الحارث وقيل عبد الكعبة فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. أمه الشفاء بنت عوف أسلمت وهاجرت. أسلم عبد الرحمن قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقام وهاجر إلى الأرض الحبشة الحجرتين وشهد المشاهد كلها وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك. ذهب للطهارة فجاء وعبد الرحمن قد صلى بهم ركعة فصلى خلفه وأتم الذي فاته وقال ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. وأن أبي سلمة أن أبيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فأدركهم وقت الصلاة فأقاموا الصلاة فتقدمهم عبد الرحمن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مع الناس خلفه ركعة فلما سلم قال أصبتم أو أحسنتم. نعم. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. Sayyidina Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang masuk Islam di awal sebelum Rasulullah masuk Darul Arqam. Darul Arqam rumah yang biasa Rasulullah kumpul dengan orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Dan ibunya adalah Asy-Syaffa yang dalam Maulid Simtud Durar disebutkan. Qalat Asy-Syaffa wa kanat qabilat Aminah. Dia termasuk yang membantu prosesi kelahirannya Rasul SAW. Ya, dan melihat tanda-tanda kenabian di situ, tanda-tanda kehebatan. Ya, fa adha'a lahum ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadartu ila ba'd qusurir rum. Ya. Dia melihat dan falam yazal hadithu minni ala balin hatta ibta'athahu Allah. Terus itu kejadian ada di benakku. Saya tunggu apa yang akan terjadi pada orang ini sampai dia diutus oleh Allah. Dia bilang dia adalah nabi. Saya percaya. Fakuntu min awwalin nasi islama. Saya masuk Islam. Anaknya Abdurrahman bin Auf kadzalik dakhala al-Islam. Ya. Wa hajara ila al-Habasyah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang ikut berhijrah ke negeri Habasyah 2 kali karena ada rombongan pertama dan ada rombongan kedua. Dan beliau juga termasuk orang yang pernah menjadi imam dan Rasulullah makmum waktu salat. Kejadiannya waktu di perang Tabuk. Rasulullah SAW bilang udah waktunya salat. Rasulullah ke kamar kecil mau buang hajat. Ternyata sudah diizinkan, entah itu bagaimana, mereka sudah diizinkan untuk salat kalau seandainya terlambat gitu Rasulullah. Salat duluan. Ternyata ketika mereka melihat Rasulullah lama nggak datang, nggak ada kabar, aqamus shalah. Siapa yang maju? Siapa yang maju? Abdurrahman maju, ditunjuk maju. Maju beliau sebagai imam salat. Rasulullah dapetin 1 rakaat terakhir. Lihat orang-orang pada salat, Rasulullah langsung Allahu Akbar salat jadi makmum di situ. Ya, wasallam. Mereka kaget. Rasulullah, gimana? Engkau salat. Harusnya engkau yang jadi imam. Kata Rasulullah, asabtum au ahsantum. Wa Nabi SAW yaqul, ma qubida nabiyyun hatta yusalli khalfa rajulin salihin min ummatih. Tidaklah meninggal seorang nabi sehingga dia salat di belakang rajulun saleh dari umatnya, seorang yang saleh dari umatnya. Berarti Abdurrahman bin Auf dapat syahadah bahwa rajulun saleh, termasuk orang yang saleh, dan dia mubasysyar bil jannah.
dapat apa? Dapat titel bahwa dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo. ذكر صفته رضي الله عنه كان طويلا رقيق البشرة فيه جنأ أبيض مشربا حمرة ضخم الكفين أقنى. وقال ابن إسحاق كان ساقط الثنيتين أعرج أصيب يوم أحد فحتم وجرح 20 جراحة Juriha. وجرح 20 جراحة أو أكثر أصابها فعرج. Nah, jadi beliau itu tinggi, raqiqul basyarah, tipis kulitnya. Enggak tahu raqiqul basyarah maksudnya apa. Fihi jana abyad. Allah alam, ايش jana abyad? Had ya'rif minkum jana abyad ايش? Musyarraban humrah. Putih kemerahan. Dhakhmul kaffain, tangannya besar. Agna, mancung. Ya, an Ibnu Ishaq kana saqitu thadiyain a'raj, dan beliau agak pincang. Kenapa? Karena ketika perang Uhud beliau terluka. Ya, dan beliau juga mengalami luka parah sampai 20 luka parah. Ya, atau lebih. Ya, dan sebagian dari lukanya itu mengenai kakinya sehingga membuat beliau agak pincang dalam jalannya. Radhiyallahu taala anhu Allah. Ayo. ذكر أولاده رضي الله عنه كان له من الولد سالم الأكبر مات قبل الإسلام. أمه أم كلثوم بنت عتبة بن ربيعة وأم القاسم ولدت في الجاهلية وأمها بنت شيبة ابن ربيعة ومحمد وإبراهيم وحميد وإسماعيل وحميدة وأمة الرحمن أمهم أم كلثوم بنت أقبة ابن أبي معيط ومعا. نعم. معا اسم الولد معا. ومعا وعمر وزيد. وأمة الرحمن الصغرى أمهم سهلة بنت عاصم ابن عدي. وعروة الأكبر أمه بحرية بنت هانئ. وسالم الأصغر أمه سهلة بنت سهيل ابن عمرو. وأبو بكر أمه أم حكيم بنت قارض. وعبد الله أمه بنت أبي الحيس. وأبو سلمة وهو عبد الله الأصغر. وأمه تماضر. وأمه تماضر بنت أسبغ. Ya. وعبد الرحمن أمه أسماء بنت سلامة. Abdurrahman punya anak namanya Abdurrahman juga. Ada gharib. Nah, taib. Ummuhu Asma binti Salamah. Allah ummahat syatta. Banyak banget dah. Taib, ini nama anak-anaknya beliau. Begitu banyak. Ada Salim, ada Masya Allah. Taib, siapa lagi? Wa Mus'ab wa Aminah wa Maryam. Ummuhum Ummu Hurith min Sabiyin Bahra. Wa Suhail Abul Abyad. Ummuhu Majd bintu Yazid. Wa Uthman ummuhu Ghazal bintu Kisra walad. Wa Urwah wa Yahya wa Bilal li ummahati auladih. Wa ummu Yahya wa ummuha Zainab bintu Sabbah. Wa Juwairiyah ummuha Badiyah bintu Gilan. Masyaallah. Wa an Thabit al-Banani an Anas qala بينما عائشة رضي الله عنها في بيتها إذ سمعت صوتا رجت منه المدينة فقالت ما هذا؟ قالوا عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام وكانت 700 راحلة. فقالت عائشة أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. فبلغ ذلك عبد الرحمن فأتاها فسألها عما بلغه فحدثته قال فإني أشهد أنها بأحمالها وأكتابها وأحلاسها في سبيل الله عز وجل. La ilaha illallah. Wa anhu qala. Ya nafsu. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini terkenal orang yang kaya raya. Mau nggak mau kaya, emang kayak gitu. Ya.
Qal hatta law ittajara ala turabin la rabih. Kalau seandainya dia mau berdagang dengan tanah nih, tanah diambil didagangin sama dia jadi kaya. Jadi duit. Sayyidina Abdurrahman bin Auf yaduh mubarakah wal amwal tanmu indu ala tul, langsung. Waktu pertama kali beliau hijrah ke kota Madinah enggak bawa apa-apa. Duit semua ditinggalin di kota Mekah karena enggak bisa bawa uang, susah. Orang-orang Ansar berbagi, ayo engkau silahkan, ini rumah, ini harta, kalau engkau mau kita parok separuh-separuhan. Bahkan kalau mau istri juga silahkan, mau dicerai dan diambil sama dia. Barakallahu fi malik wa fi ahlik, katanya enggak usah. Dullani ala suq, mana pasarnya di mana? Kasih tahu aneh aja. Bawa ke pasar. Beliau tinggal di situ udah sementara. Pedagang beliau, jual ini, jual itu. Setelah itu apa? Jadi lebih kaya dari orang Ansor yang tadi. Lebih kaya dari dia. Ana mubarak ala tul. Ya, cepat. Memang Allah Subhanahu wa taala jadikan begitu. Ya, min aghnas sahabah radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau pernah nih diceritakan di sini bahwa suatu hari setelah wafat Rasulullah ada suara berisik di Madinah. Wow, berisik apa ini? Ada apa? Katanya ada 700, ya 700. Sab'amiyah rahila. 700 onta bawa barang. 700 ente bayangin, kalau 100 saja udah banyak, ini 700 onta bawa barang. Bi'ahmaliha. Apa ini semua? Semua ini hartanya Abdurrahman bin Auf. Satu orang doang punya. Sayyidah Aisyah bilang, Masya Allah. Saya pernah dengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga, tapi dia masuk surganya dalam keadaan merangkak. Maksudnya lama. Dia salah satu penafsirannya adalah lama karena hisabnya panjang, banyak uangnya. Maka banyak lama. Ini buat apa? Ini buat apa? Ini kemana? Tapi masuk surga. Dia dengar ucapan bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan begitu. Ditanya langsung, didatangi. Ya Aisyah, engkau dengar seperti itu dari Rasulullah? Iya. Saya dengar bahwa Rasul mengatakan bahwa engkau akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Kenapa? Karena hartamu banyak. Kalau begitu, itu semua 700 onta fisabilillah. Diinfakkan di jalan Allah begitu aja. La ilaha illallah. Ya. Ad-dunya fi aidihim la fi qulubihim. Dunia itu ada di tangan mereka, enggak ada di hati mereka. Repot kalau dunia masuk ke hati. Enggak punya juga pelit. Enggak punya, pelit. Baik gitu. Munfik banyak banget, sayang banget. Masa sih segitu? Mungkin sebagian orang enggak percaya. Ini berlebihan. Enggak mungkin. Masa 700 onta dia cuman dengan sepatah kata langsung semua di jalan Allah. Itu cuman khayal doang. Iya khayal karena ente cinta dunianya kuat. Makanya enggak kebayang di ente orang begitu. Tapi mereka enggak. Nah, la ilaha illallah. Begitu juga hadis yang selanjutnya sama ini. Wa anhu kan بين عائشة في بيتها سمعت صوتا بالمدينة قالت ما هذا؟ قال عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء. قالت وكانت 700 بعير. فارتجت المدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد رأيت عبد الرحمن بن عوف. أي رسول الله melihat عبد الرحمن بن عوف di akhirat yadkhulul jannah habwan, masuk surga dalam keadaan merangkak. Qal fa balagha dzalika Abdurrahman qal in istata'tu la adkhulannaha qa'iman. Kalau bisa saya mau masuk surganya bangun aja berdiri, jangan merangkak. Faja'alaha bi agtabiha wa ahmaliha fi sabilillah. Jadikan semuanya, ontaknya, isinya, apa yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Radhiyallahu anhum wa ardahum. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا مع القطع أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون
واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.